بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني زيارتكم السلام على حسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد حسين وعلى أصحاب حسين. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن الحسين السجاد عليهما الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك وإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك. صلوات اللہ. قبل اس کے کہ اپنے عرائض کو پیش کروں، گزشتہ دنوں کی طرح گزارش ہے کہ 5 مرتبہ میں یجیب کی تلاوت فرما کر جناب عاصم صاحب کے بھائی کے لیے دعا کریں جو اس وقت علیل ہیں اور وینٹیلیٹر پر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللہ بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام اس مریض، اس مرد مومن اور دیگر جو مومنات مریض ہیں اور انہوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے، اس سب کی پروردگار دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کو صحت عاجل و کامل عنایت فرمائے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. امام سجاد اور تحفظ انسانیت عنوان کے تحت جو گفتگو ہو رہی تھی وہ آج اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. میں نے
مسلسل دعائے مکارم اخلاق کے اس فقرے کے ذیل میں کچھ عرائض کو آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جس کا مفہوم آپ کے ذہنوں میں ہے کہ امام حقیقت حیات کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہوئے اپنے رب سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار امرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک، مجھے اس وقت تک زندگی دینا کہ جب تک یہ زندگی تیری اطاعت میں گزرے، وَإِذَا كَانَ مُرْتِعًا لِلشَّيْطَانِ، اور جب یہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے، فَاقْبِضْنِی إِلَیک، تو مجھے زندگی نہیں چاہیے، مجھے موت دے دینا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد حقیقت حیات کو واضح کر رہے ہیں کہ زندگی بندگی سے ہٹ کر کوئی معنی نہیں رکھتی، اور ایسی زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ جہاں پر سانسوں کی آمد و رفت ہو، لیکن یہ سانسیں بغیر کسی قانون کے دائرے میں، یہ سانسیں بغیر کسی مذہب کے، اور وہ بھی ایسے مذہب کے دائرے میں کہ جو انسان کو کمال کی بنیادوں سے آشنا کرتا ہے، اس کے بغیر ہوں، اور انسان کی زندگی جانور کی طرح ہو۔ یہ زندگی مطلوب انسان نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار نے جسے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، وہ آ کے اپنے آپ کو اتنا گرا لے کہ یا جانور بن جائے یا بل ہم اضل، یا جانور سے بھی بدتر، تو یہ تو کوئی زندگی نہیں ہوئی۔ پروردگار اتنی حیات دے کہ جتنی حیات کمالات کی راہوں کو میں طے کرتے ہوئے گزاروں، اور کمالات کی راہوں کو انسان بندگی کے بغیر طے نہیں کر سکتا۔ ایک بزرگ شخصیت ہیں، انتقال ہو گیا ان کا ابھی کچھ دنوں پہلے، کچھ مہینوں قبل، شیخ حسن زادہ عاملی، علامہ حسن زادہ عاملی، آپ لوگ واقف ہوں گے۔ ایک عرفانی مکتب ان کا تھا، نظریات عرفانی تھے، عرفانی پہلو غالب رہتا تھا گفتگو میں۔ انہوں نے ایک مقام پر گفتگو کی ہے، اس کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو انسان ہے، یہ انسان اس تمام اللہ کی کائنات میں پروردگار کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اب اگر یہ انسان وہ زندگی نہ گزارے کہ جس کا رب نے مطالبہ کیا ہے، تو اب یہ پھر ظاہر ہے کہ اشرف پھر نہیں رہے گا، یہ گر جائے گا۔ تو انہوں نے ایک گفتگو کی ہے کہ عرفان میں ایک منزل ہے کہ جہاں پر انسان جب اپنے رب سے نزدیک ہوتا ہے، سیر و سلوک کی وادی میں جب وہ قدم رکھتا ہے، تو ایک مقام پر پہنچتا ہے کہ جب برزخی آنکھ سے وہ اپنے وجود کی حقیقت کو دیکھتا ہے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ کسی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ برزخی آنکھ رکھے اور تبھی اس کی حقیقت اس کے سامنے ہو۔ بہت سادہ سی چیز انہوں نے بیان کی کہ اگر ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم کس منزل پر ہیں، ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، کتنا ہمارے وجود کے اندر شرافت نفس پائی جاتی ہے، کتنا بندگی پائی جاتی ہے، اگر یہ دیکھنا ہے، اور ہم کس کیٹیگری میں، خلقت کی کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو انسان ہے، اسی انسان کی 5 کیٹیگریز بنتی ہیں، ایک انسان کی۔ اب توجہ کیجئے گا، یا انسان اس چوپائے کی طرح ہے کہ جو کھاتا پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے، اس کی نسل مثال کے طور پر آگے بڑھتی ہے، یہ سارے مسائل، اور وہ کسی پر حملہ نہیں کرتا، جیسے ہمارے یہاں ہیں یہ جو حلال گوشت جانور ہیں، اب بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، بکرا ہے، یہ سارے اونٹ ہیں، یہ سب اسی میں آئیں گے۔ تو ان کے اندر درندگی نہیں پائی جاتی، یہ کسی کے اوپر حملہ نہیں کرتے، اور یہ کسی کو پھاڑ کھانے کے لیے ظاہر ہے کہ
پروردگار نے رکھا ہی نہیں ہے اس طرح سے ان کے وجود کے اندر. ہو سکتا ہے کوئی بہت زیادہ پریشان کر دے تو لات مار دیں، پیر مار دیں، سینگ مار دیں، لیکن یہ کہ انسان کو کھا جائیں ایسا نہیں ہے. تو ایک حیوان کی ایک صنف بنی کہ جو چوپاؤں کی طرح ہے، ان چوپاؤں کی طرح کہ جو اپنے میں مست رہتے ہیں، انہیں دوسروں سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ ایک کیٹیگری ہے. اب انہوں نے بیان کیا کہ اب انسان اپنے آپ کو لے کے آئے، اگر وہ صرف کھاتا پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے، اسے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اب شکل اس کی انسان کی ضرور ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک ایسا چوپایا ہے کہ جو صرف اپنے آپ میں مشغول ہے. تو اس کا وجود یا کہیں پر گائے ہے، یا کہیں پر وہ بھینس ہے، یا کسی منزل پر وہ بکرا ہے یا گوسفند ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. بظاہر اسے انسان کی حیثیت سے خلق کیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں جو اس کا وجود ہے وہ ایک ایسے چوپائے کی طرح ہے جو کسی کو مثلا نقصان نہیں پہنچاتا، اپنے میں رہتا ہے. یہ ایک منزل. دوسرا مقام، دوسری کیٹیگری، اگر انسان اپنے میں تو مست ہے لیکن اسے دوسرے کی بھی فکر ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور وہ دوسرے کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتا. اس کے وجود کے اندر ایک درندگی پائی جاتی ہے، جسے عربی میں سبعیت کہا جاتا ہے. سبع، اس کے وجود کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ دوسرے کے حق کو مثلا مار دے، کہیں پر کسی دوسرے کو ستائے، پریشان کرے، خدا نخواستہ اس منزل پر ہو کہ دوسرے کو قتل بھی کر دے. اگر کوئی مفاد اس کا پورا نہیں ہو رہا ہے تو اگر کسی کو قتل کر کے اسے کوئی منصب مل رہا ہے تو وہ قتل کر دے، منصب حاصل کر لے. قتل کرنے کے بعد مال مل رہا ہے، قتل کر دے اور مال کو حاصل کر لے. اگر یہ منزل ہے تو اس کے وجود کے اندر سبعیت پائی جاتی ہے، درندگی پائی جاتی ہے. اب اس کی کیٹیگری تھوڑی سی اور نیچے چلی گئی. اب یہ ایک ایسا جانور ہے جو چوپایا بھی ہے اور درندہ بھی ہے. اب رہا یہ حیوان، لیکن حیوان میں اس منزل پر آیا جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، جیسے شیر، جیسے چیتا، جیسے بھالو، یہ جانور. تو یہ تو پھر ایسا جانور ہے کہ جو دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا، یا پھر ایسا جانور ہے کہ جو دوسرے کو نقصان بھی پہنچاتا ہے. اب ایک اور منزل ہے کہ جہاں پر یہ دوسرے کو صرف یہ نہیں کہ سامنے پڑے تو نقصان پہنچائے، یہ اپنے اوہام و خرافات کی بنیاد کے اوپر سیناریو بناتا ہے، یہ منصوبے بناتا ہے، یہ سازشیں طے کرتا ہے، اور سازشیں رچنے کے بعد نہ صرف ایک انسان کو کسی ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں پر بہت سارے نوع بشر کے افراد ہیں، ان سب کو بے وقوف بناتا ہے اور ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے، اور اس کے وجود کے اندر تصنع ہے، اس کے وجود کے اندر جھوٹ ہے، اس کے وجود کے اندر عیاری ہے، اس کے وجود کے اندر مکاری ہے. اب اگر یہ منزل آتی ہے تو ایسا انسان اب انسان نہیں ہے، اب یہ شیطان بن چکا ہے. شیطان بن چکا ہے. دوسروں کو راہ راست سے بہکاتا ہے، ہٹاتا ہے، خود غلط کام کر رہا ہے، دوسروں کو کہتا ہے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، اسی طرف لے کے آتا ہے. جھوٹ، مکر، فریب، جال سازی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے راہ راست سے ہٹاتا ہے اور غلط کاموں میں دوسروں کو لگاتا ہے. اب یہ جانور سے بھی نیچے آ گیا، یہ اب شیطان ہے. پھر ایک اور منزل ہے کہ جہاں پر ایک انسان، یہ دیکھیں یہ 5 کیٹیگری توجہ کیجیے گا. ایک انسان اس منزل پر ہے کہ جہاں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، جو پروردگار نے کہا کہ اسے تمہیں انجام دینا ہے اسے انجام دے رہا ہے، جہاں پر مالک نے کہا کہ اسے رک جاؤ وہاں پر رک رہا ہے. تو ایسا انسان جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، معصیت نہیں کرتا، اب یہ انسان فرشتہ ہے، یہ انسان فرشتہ ہے. تو اب یہاں پر اصل گفتگو انسان کی ہو رہی تھی، تو یہاں پر انسان تو ابھی تک آیا نہیں. کہا نہیں، انسان کی منزل فرشتے سے بالاتر ہے، چونکہ فرشتہ وہ ہے جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، لیکن کمال یہ ہے انسان کا کہ وہ اپنے بارے میں بھی سوچتا ہے، دوسروں کے بارے میں بھی سوچتا ہے، ان کو بھی نفع پہنچاتا ہے، ان کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. تو اگر ایک انسان اس منزل پر ہے کہ جہاں پر راہ اطاعت پر چلنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو لے کر اس کے وجود کے اندر فکر مندی ہے، اور وہ چاہتا ہے یہ بھی بندگی کی راہ پر آئیں، دوسروں کی خدمت کرتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو اب یہاں پر یہ انسان ہے. یہ تمام تر جو گزشتہ ہم نے اصناف پیش کیے ان سب سے برتر ہے.
اور یہاں پر اسے انسان کہے جانے کا حق ہے کہ کہا جائے یہ انسان ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ تو یہ انسان کہاں پر جا کر حقیقت میں انسان بنتا ہے؟ اور اگر یہ انسان نہیں ہے آپ دیکھیں، یا انسان نہیں ہے اور عبادت کرتا ہے، مقصد حیات سے واقف ہے تو فرشتہ ہے، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو یا شیطان ہے یا پھر درندہ جانور ہے یا پھر صرف جانور ہے۔ اب انسان اپنے وجود کے اوپر غور کرے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے، وہ کون سی منزل ہے کہ جہاں پر ایک انسان حقیقت میں جا کے انسان بنتا ہے۔ اسی کو امام نے بیان فرمایا ہے کہ جب ایک انسان اپنی زندگی کو اپنے معبود کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ساتھ منزل کمال پر گامزن کرتا ہے، تو اب یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان انسان بنتا ہے۔ اب اسے اشرف المخلوقات کہا جائے گا، اور یہ وہ منزل ہے کہ انسان اپنے کمالات کا اظہار کرتا ہے۔ پروردگار نے اس کے وجود کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ وہ فرشتوں سے آگے چلا جائے، اور انسان کے وجود کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اگر وہ چاہے، یعنی جو اختیار پروردگار نے دیا ہے یہی انسان کے اصل کمال کو بیان کرتا ہے۔ یہ اختیار ہم نے تمہیں دیا، اب یہ اختیار اتنا عظیم سرمایہ ہے کہ صحیح راہ میں تم استعمال کرو گے فرشتوں سے اوپر چلے جاؤ گے، غلط راہ میں استعمال کرو گے جانوروں سے بدتر ہو جاؤ گے۔ بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، صرف جانوروں سے بدتر نہیں، یعنی منزل یہ ہے کہ جب انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ اب قرآن نے کہا کہ ان سب کو ہم جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، تو جانور اگر ہے تو پھر وہ جانور ہے، پروردگار ظاہر ہے کہ جہنم میں ان جانوروں کو نہیں ڈالے گا، شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، لیکن یہ انسان کی منزل ہے کہ جانور سے پستر بھی ہے۔ یہ اس کی ایک حقارت اور ایک ذلت کہ جانور سے پست ہے خدا کی نظر میں، خالق کی نظر میں، اور دوسری منزل یہ ہے کہ اسے عذاب بھی سہنا پڑے گا۔ یہ دو طرح کی چیزیں جو اس کے ساتھ میں ہیں، اور یہ کس مقام پر ہے کہ جہاں پر انسان اپنے مقصد حیات سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور اب یہاں پر ایک گفتگو ہے، توجہ کیجیے گا، کہ ایک انسان کی اصالت ہے جسے آپ وراثت کہہ سکتے ہیں، کہ اصل پروردگار نے جو اسے پیدا کیا ہے، اور ایک انسان کی تربیت ہے، دونوں کے اپنے اپنے اثرات ہیں۔ جانور کو پروردگار نے جو جانور پیدا کیا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ جانور ہے، وہ شروع سے آخر تک جانور رہے گا۔ گھوڑا گھوڑا ہے، بلی بلی ہے، شیر شیر ہے۔ جیسے ہی وہ پیدا ہوا، کوئی اب ایسی چیز نہیں ہے جو اسے حاصل کرنا ہے تو اب وہ شیر بنے گا، وہ مکمل شیر ہے۔ بلی بھی ایسے ہی ہے، جتنے بھی جانور ہیں سب ایسے ہی ہیں، لیکن یہ صرف انسان ہے کہ جو ظاہری شکل میں تو انسان بنا ہے، لیکن حقیقت میں انسانیت کا حصول اسے اس دنیا میں کرنا ہے، اور وہ بندگی کے ذریعے سے ہے۔ اور اگر بندگی نہیں ہے تو یہی انسان کہیں پر شیر ہے، کہیں پر چیتا ہے، کہیں پر بہت تم اور لالچ اس کے وجود کے اندر پایا جاتا ہے تو یہی لومڑی ہے، کہیں پر اگر یہ تان و تشنیع کرتا ہے بچھو کی طرح ہے، کہیں کسی کو ڈستا ہے سانپ کی طرح ہے، تو یہی ایک انسان ہے جو مختلف شکلوں میں ڈھل رہا ہے، مختلف شکلوں میں ڈھل رہا ہے، لیکن جانوروں کی شکلوں میں، حیوانات کی شکلوں میں ڈھلے گا۔ یہ انسان کب ہوگا؟ انسان کی شکل میں تب آئے گا جب دائرہ بندگی میں آئے گا۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ جو میں نے گفتگو کی صلاحیت کی، وراثت اور تربیت، یہ ایک علم اخلاق میں گفتگو ہے، اور میں مثال دے کر واضح کروں تو شاید بات بہتر طور پر واضح ہو جائے کہ بظاہر آپ کا سنا ہوا واقعہ ہوگا، لیکن میں صرف اپنی بات کو ربط دینے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ مثال سے یہ بات واضح اور کلیئر بھی ہو جائے کہ شاہ عباس جو ایران کا حاکم ہے، کسی زمانے میں شیخ بہائی سے ان کی گفتگو ہوئی، جب حدود سلطنت ان کے بڑھے اور قلمرو بڑا ہو گیا تو شیخ بہائی ایک بزرگ شخصیت ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ بات یہیں پر جا کر ٹھہری کہ یہ بتائیے کہ انسان کے وجود کے اندر اصل اس کی وراثت ہے جو وہ لے کے آیا ہے یا نہیں، تربیت ہے۔
وہ یہ بتا رہے تھے کہ اصالت جو ہے وہ تربیت کو حاصل ہے. وہ شاہ صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے. اور شیخ بہائی کا کہنا یہ تھا کہ دونوں چیزیں ہیں اپنی اپنی جگہ پر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر ایک چیز اپنی اصل کی طرف پلٹ جاتی ہے. ہمارے یہاں پہ بھی مثال دی جاتی ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہ کیا ہے؟ ہر ایک چیز اپنی اصل کی طرف پلٹے گی. اب یہ گفتگو تھی. بہرحال بادشاہ ہوتا ہے، یہ عالم ہیں، زیادہ الجھ نہیں سکتے. ان کی نظر یہ ہے کہ جو اصل ہے وہ وراثت ہے، اصل ہے وہ فطرت ہے کسی بھی مخلوق کی. تربیت ایک حد تک ہوتی ہے. اس کا کہنا ہے تھا کہ اصل کے اوپر جو آپ وراثت کہہ رہے ہیں، تربیت کا غلبہ ہے. اور دونوں کی بات کسی جب نتیجے تک نہیں پہنچی اور تسلیم ایک دوسرے کی بات کو نہیں کیا، تو بادشاہ نے کہا کہ میں کل ثابت کرتا ہوں، کل آپ آئیے. میں شیخ بھائی سے کہا کہ ثابت کرتا ہوں کہ اصل تربیت ہے. یعنی اگر کسی کی تربیت ہو جائے تو جو اس کی فطرت ہے اس کے برخلاف وہ عمل کرے گا. توجہ کیجیے گا، یہ ایک مرحلہ ہے جو اگر سر ہو جائے گا تو بات پہنچانے میں آسانی ہوگی. اس نے کہا کہ کل شیخ بھائی سے کہا کہ آپ آئیے. کھانے کا انتظام کیا، دسترخوان لگا دیا. اور ظاہر ہے کہ اس دور میں آج کل کی طرح یہ لائٹ یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، اتنی روشنائی، قندیلیں لگی ہوئی تھیں. جب کھانے کا اہتمام کیا تو قندیلوں کو دسترخوان جب لگا تو بجھانے کا حکم دیا کہ ان کو بجھا دیا جائے. اب شیخ بھائی نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ قندیلیں بجھا دی گئیں. کھانے پہ تو بہرحال روشنی ہونا چاہیے، کم سے کم نظر تو آئے ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. جب اندھیرا ہو گیا تو بادشاہ نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے تخت پر تالی بجائی. جیسے ہی تالی بجائی تو دیکھا کہ 4 بلیاں اپنے ہاتھوں میں شمع لے کے دسترخوان کے چاروں کونوں پر آ کے بیٹھ گئیں. اب اس نے کہا کہ شیخ بھائی سے بسم اللہ. یہ کیا تھا؟ ایک زمانے سے تربیت کر رہا تھا بلیوں کی، اور اس منزل پر پہنچا دیا کہ شمع لے کر جب میں تالی بجاؤں آ جانا. اور ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے جانور ہیں کہ جن کی تربیت کر دی جاتی ہے تو پھر وہ کس طرح مداری. ایک زمانے میں دیہاتوں میں گاؤں میں ڈگڈگی لے کے ٹہلتا تھا، اور ریچھ ہے مثلا بھالو اس نے پکڑ رکھا ہے، اس سے کبھی کہتا ہے آٹا گوندو تو آٹا گوندھ رہا ہے، بچہ کھلاؤ تو بچے کی طرح، اس سے اس کے پیسے بن جاتے تھے، لے کے چل دیتا تھا. تو یہ تربیت ہے. تربیت اگر کر دی گئی تو بادشاہ کو کہنا یہ تھا کہ جو اصل ہے وہ تربیت ہے. بلی کی خصلت یہ نہیں ہے کہ وہ شمع لے کے آئے گی، وہ تو چھچڑے ڈھونڈتی ہے، وہ چوہوں کو تلاش کرتی ہے، وہ کہاں سے شمع. یہ بتانا یہی تھا شیخ بھائی کو کہ دیکھیں آپ عالم ضرور ہیں، لیکن تربیت اگر کسی کی کر دی جائے تو یہ بلی شمع لے کر آ سکتی ہے اور دسترخوان پر بیٹھ سکتی ہے. اب 4 بلیاں چاروں کونے پہ دسترخوان کی بیٹھی ہوئی ہیں. شیخ بھائی سے کہا کہ بسم اللہ. وہ کیا کھانا کھائیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں بلیوں کو کہ بھئی ہاں یہ تو اس نے کیا. اب اصل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تربیت نہیں ہے. تربیت کے لیے ان کا کہنا یہ تھا کہ ظرفیت کی ضرورت ہوتی ہے، صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ وراثت اور اصل جو فطرت ہے وہ اہم ہے اور بنیادی کردار ادا کرتی ہے. یہاں پر تو بات غلط ثابت ہو گئی. تھوڑی دیر وہ دیکھتے رہے. اس کے بعد جب وہ بادشاہ مسکرا کے دیکھ رہا تھا کہ بھائی ہاں اب ہار مان گیا، آپ میرا نظریہ صحیح ثابت ہوا، تو شیخ بھائی نے کہا کہ اگر اپنے الفاظ میں جان کی امان پاؤں تو عرض کروں حضور بولیے. کہا کہ یہ جو آپ نے کیا ہے برائے کرم کل پھر اسی کو انجام دیجیے. کل پھر دعوت ہو، کل پھر دسترخوان بچھے اور پھر آپ تالی بجائیں، پھر یہ بلیاں آئیں، تب میں مانوں گا کہ یہ اصل تربیت ہے. وہ بادشاہ نے کہا یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ جیسے آج ہے ویسے کل ہے. جو بلیاں آج شمع لے کے آئی ہیں وہ کل پھر آ جائیں گی. نہیں کل. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کل اگر آپ اس کو قبول کر لیں، کل میں کچھ آپ کے سامنے دلیل پیش کروں گا کہ اصل نہیں ہے. بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی کل. حکم دے دیا. آپ سارے درباری ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک عالم سے گفتگو ہو رہی ہے، عالم یہ کہہ رہا ہے کل پھر. تو بادشاہ کے لیے کون سی بڑی بات تھی؟ نہ کھانا بنانا بڑا مسئلہ تھا، نہ دسترخوان بچھانا. اس نے کہا کل پھر ہو جائے گا. کل پھر شیخ بھائی اب جب گھر پہنچے شیخ بھائی تو اب سوچ رہے ہیں کہ کیا جائے، جواب کیسے دیا جائے.
بہت سوچا، پھر کچھ سمجھ میں آیا تو 4 چھوٹے چھوٹے موزے لیے، ان موزوں کے اندر کچھ ڈالا، ڈال کے آ گئے۔ اب بیٹھے، دسترخوان لگا، کھانا ہو رہا تھا، وہ جو 4 موزے لائے تھے انہوں نے ایک ایک کو کھولنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا وہ شمع وما سب دڑام، اور دسترخوان پورا ادھر سے ادھر، اور بلیاں ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہیں۔ ہوا کیا، وہ موزے کے اندر چوہے لے کے آئے تھے۔ وہ چوہے کو جب چھوڑا تو ساری بلی سب کچھ بھول گئی کہ اسے کوئی ٹرین کیا گیا ہے، بادشاہ سلامت کہاں ہیں، کہاں ہیں، کس جگہ کھڑے ہیں، سب بھول گئی کہ اگر نہیں، ٹرین میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ٹریننگ دے دی گئی، اس نے اس پر عمل نہیں کیا تو پھر پٹائی بھی ہوتی ہے، سب کچھ، وہ ان کو کچھ نہیں، ان کو چوہے دیکھے تو چوہے کے پیچھے۔ اب جب سب ادھر ادھر درہم برہم ہو گیا حساب کتاب، اور کوئی شرق کی طرف، کوئی بلی غرب کی طرف، غرب و شرق و شمال و جنوب سب برابر ہو گئے، اور بادشاہ حیرت سے دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ تربیت کتنی بھی ہو جائے فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ تربیت کتنی بھی ہو جائے فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا، یہ ان کی فطرت ہے، اور فطرت یہی رہے گی کہ اگر چوہا کہیں دکھ جائے تو یہ سب کچھ بھول جائیں گے، چوہے کی طرف جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے، حضور تشریف لیں۔ آئیے ایک اور صلوات پڑھیں۔ تو بتانا یہ تھا کہ یہ جو بھی ہے تربیت کے لیے کچھ اصول ضروری ہیں کہ جہاں پر صلاحیت ہو۔ انسانی فطرت اپنی جگہ پر ہے، جانور کی فطرت بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اب یہی وہ مرحلہ ہے کہ جو ہم سب کے سوچنے کے لیے ضروری ہے کہ کہاں کہاں پر ہم حقیقت میں اپنے آپ کو سنوارنے میں، اپنی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ نماز کا وقت ہے، تربیت ہم نے شروع سے نماز کے سلسلے سے ماں باپ نے کی کہ بھئی نماز کے وقت، اول وقت نماز۔ کسی کام کا کوئی چوہا چھوڑ کے دیکھیں، نماز رہتی ہے کہ وہ کام کے چوہے کے پیچھے جاتا ہے کہ جس سے کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ انسان کو بہت کچھ حاصل ہو گیا، اس مقام پر اسے راہ خدا میں اس میں سے تھوڑا سا نکال کے دینا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں دنیا کا جو چوہا ہے وہ اگر سامنے آتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے۔ تو یہ منزل کمال انسانیت یہی ہے کہ جو اس نے تربیت کی ہے، پروردگار نے اگر اس کی تربیت کی ہے، وہ اس کا ملکہ بن جائے، اور وہ جو اس کی خواہش نفس اسے پکار رہی ہے اس کی طرف نہ جائے۔ تو ایسی منزل ہم نے کہیں نہیں دیکھی، لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں ہمیں یہ مکمل تربیت کا ایک ایسا حسین منظر نظر آتا ہے کہ جہاں بالکل فطرت کے برخلاف سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ وجود کے اندر ظرفیت پائی جا رہی ہے، لہٰذا تمام چیزوں کو جو فطرت کے خلاف ہو رہی ہیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، چونکہ وجود کے اندر حرارت ایمانی ہے۔ انسان اگر چھوٹا سا زخم لگ جائے تو درد میں تڑپتا ہے، پھر اس طرف جاتا نہیں کہ جہاں پر کوئی زخم لگ رہا ہے۔ لیکن کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنے 72 جانثاروں کی ایسی تربیت کی کہ تلواروں کے زخم لگ رہے ہیں لیکن مسکرا رہے ہیں، نیزوں کے زخم لگ رہے ہیں لیکن مسکرا رہے ہیں، موت سے ہر ایک بھاگتا ہے، لیکن یہ کربلا ہے کہ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ موت ان لوگوں سے بھاگ رہی تھی اور یہ موت سے فرار نہیں کر رہے تھے، اور ہر ایک اس منزل پر تھا کہ جہاں امام حسین نے جب تربیت کی تھی تو ایک بندے پروردگار کی حیثیت سے تربیت کی تھی، اور وہ مقام تھا کہ بتا رہے تھے ہماری اصالت کچھ اور ہے، لیکن اس اصالت کو تبدیل کر دیا ہے سید الشہداء نے کربلا میں۔ تبدیل کیسے کیا؟ بندگی کی بنیاد کے اوپر۔ تو جہاں جہاں انسان کے وجود کے اندر بندگی ہوتی ہے وہاں انسان کا مزاج حق شناس بنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اور جب وجود کے اندر بندگی ہوتی ہے تو انسان اپنے ذمہ داری سے، اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے مراحل ہوتے ہیں، سختیاں، پریشانیاں، مشکلات، انسان مشکلات میں اپنے کردار کو کبھی بھول جاتا ہے۔ پریشانی اگر ہے، کسی سے آپ نے کوئی وعدہ کیا، سر پہ بہت ٹینشن آ گیا، وہ وعدہ بھول جائے گا۔ لیکن اگر راہ بندگی پر کوئی گامزن ہے، وہ اپنے وعدے کو وعدہ سمجھتا ہے، بھولتا نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ 1400 سال پرانی بات ہے، ائمہ طاہرین معصومین نہیں، ان کے راستے پر چلنے والے لوگ آج بھی ایسے ہیں،
آپ نے امام خمینی کا نام سنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی صلوات ان کے درجات میں بلندی کا سبب بنے. ایک سوال، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے انقلاب سے، جس کے افکار سے اور یہ جو خدمت کی ہے اس سے گفتگو ہوتی ہے، لیکن کبھی ان کے کردار اور کبھی ان کے وجود کے اندر پائے جانے والے کمالات، ان سے بھی گفتگو ہو، کم بیان کیے جاتے ہیں. یہ شخصیت دنیا کا ایک عظیم ترین انقلاب لانے میں کامیاب ہوئی تو کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اپنے وجود کے اندر انقلاب لے کے آئے. آج ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم باہر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، سماج میں یہ ہے، سماج میں وہ ہے، سماج میں یہ مسائل ہیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں اور کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اپنے وجود کے اندر تبدیلی اگر ہم لے کے آئیں تو پھر باہر بھی تبدیلی آئے گی. میں ایک واقعے کو دوسرے واقعے کے تتمے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں کس طرح سے امام خمینی کے وجود کے اندر جو تبدیلی اور جو انقلاب آپ کے وجود کے اندر آیا، اس کی میں مثال دے کے واضح کروں کہ کس طرح سے ہوتا ہے. امام خمینی کے استاد ہیں مرحوم شاہ آبادی، آغا برجردی بھی امام خمینی کے اساتید میں شمار ہوتے ہیں. ایک شخصیت ہیں مرحوم جہانگیر قشقائی، اصفہان میں اگر آپ گئے ہوں تو ان کی قبر عارف تھے. ان کے سلسلے سے یہ ملتا ہے کہ یہ 40 سال کی عمر تک، جو انسان کی اچھی خاصی عمر ہوتی ہے، 40 سال کی عمر تک کوئی بامقصد کام نہیں کرتے تھے، ایسی زندگی گزار رہے تھے. گٹار بجایا کرتے تھے اور بعد میں بڑے عارف بنے. استاد بنے کس کے؟ امام خمینی کے استاد بنے. امام خمینی کے استاد مرحوم شاہ آبادی کے استاد، مرحوم آیت اللہ برجردی کے استاد، کہ جن کا ایک کام مسجد اعظم کی صورت میں ہے. جامع الاحادیث شیعہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے، ایک بڑی خدمت ہے تشیع کی، ان کے استاد. سوچے کتنا بڑا مقام ہے. لیکن کیسے یہ انسان جو گٹار بجا رہا تھا، کہاں سے اس نے سفر طے کیا اور کہاں تک پہنچ گیا؟ تو ان کے سلسلے سے گٹار بجاتے تھے اور لوگوں کو جمع کرتے تھے اور اپنا کچھ دھن بنا کے کچھ سنا دیا، لوگ خوش ہو جاتے تھے، کچھ پیسے دے دیتے تھے. ایک بار ایسا ہوا جو گٹار بجا رہے تھے اس کا تار ٹوٹ گیا. جب یہ تار ٹوٹ گیا تو نہیں بجا پائے. اب کچھ ظاہر ہے کہ جو ان کا کام ہے وہ یہی ہے کہ گٹار بجا کے کچھ حاصل کریں. اب جب گٹار ٹوٹ گیا تو گویا بالکل ایسا ہی ہو گیا کہ کسی نے دکان پہ آ کے تالا لگا دیا ہو اور چابی ان کے پاس نہ ہو. کیسے کھولیں؟ کیا کریں؟ گئے تعمیر کرنے والے کے پاس کہ بھائی یہ میرا گٹار کا تار ٹوٹ گیا، اسے صحیح کر دو. وہ جو تعمیر کرنے والا تھا وہ بامعرفت تھا، اس کے دل کے اندر چراغ ایمانی تھا. اس نے دیکھا ان کی شکل کو، ان کی صورت کو، کہا کہ قشقائی تمہارے گٹار کا تار ٹوٹ گیا، بڑے فکر مند ہوئے، تم میرے پاس آ گئے. کب سے تمہارے دل کا تار جو خدا سے جڑا ہونا چاہیے ٹوٹ گیا ہے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہے. خبر بھی نہیں. اتنا کہا تو بس یہ متوجہ ہوئے. بھائی یہی وہ منزل ہے. انہوں نے گٹار وٹار پھینکا، اصفہان کے مدرسے کا رخ کیا، پڑھا، خوب جم کے پڑھا. اتنا پڑھا کہ مرحوم شاہ آبادی کے استاد بنے. اتنا پڑھا کہ آیت اللہ برجردی کے، امام خمینی کے استاد بنے. اس کا مطلب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام خمینی کے استاد کی تربیت اس شخص نے کی ہے کہ جو کبھی گٹار بجایا کرتا تھا. یہ کیسے کی؟ اس لیے کہ اس کے وجود کے اندر ایک انقلاب آیا. تو جس کے وجود کے اندر انقلاب آتا ہے وہ ایسے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں کہ جن کے شاگرد صدی کے عظیم انقلاب کے معمار بنتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. اور یہ جو شخصیت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا امام خمینی کی، ان کو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک انسان اگر حقیقت عبودیت کو پہچان لیتا ہے، راہ بندگی پر قدم کو آگے بڑھاتا ہے، اپنے وجود کو شیطان کی چراگاہ نہیں بناتا بلکہ لباس بندگی میں رہتا ہے، تو کس مقام پر پہنچتا ہے کہ مشکلات میں، پریشانیوں میں اپنے منصب جو پروردگار نے اسے عطا کیا ہے خلافت الہیہ کا،
اسے فراموش نہیں کرتا. جو تاج کرامت پروردگار نے رکھا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم, اسے بھولتا نہیں ہے. ایک شخصیت ہے جنہوں نے نقل کیا, شوستر کے رہنے والے, وہ نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی جب نجف میں تھے, جس دوران آپ کو ملک بدر کر دیا گیا تھا, اور نجف میں تھے, تو بہرحال ایک شہرہ تھا امام خمینی کا. لوگ آتے تھے, گفتگو کرتے تھے, بیٹھتے تھے, مسائل اپنے پیش کرتے تھے. امام خمینی جو کچھ ہو سکتا تھا, فقہی مسائل ان کو بتاتے تھے, احکامات, اس کے علاوہ لوگوں کی مدد, یہ سارے مسائل. تو کہتے ہیں کہ شوستر کے علاقے میں کچھ رہنے والے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو نجف آ گئے تھے, لیکن اصل تھے شوستر کے رہنے والے. ان کے پاس کچھ تھا نہیں, بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے, فقیرانہ انداز. کہتے تھے عرصہ ہو جاتا تھا, میں چونکہ ان کے نزدیک رہتا تھا, وہ نقل کرتے ہیں میں ان کے نزدیک رہتا تھا, تو دیکھتا تھا عرصہ ہو جاتا تھا کہ ان کو کھانے کے لیے گوشت نصیب نہیں ہوتا تھا. روٹی میں شکر ڈال کر پانی, اور اس طریقے سے یہ اپنے بچوں کا بہرحال بچوں کی تربیت کرتے تھے, پال پوس رہے تھے اپنے بچوں کو. یہ صورتحال تھی اس گھر کی. کہتے ہیں ایک دن میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہیں امام خمینی سے ہم جا کر یہ مشکل بیان کریں کہ حضور ایسا ہے کہ آپ کے ہی ملک شوستر, ایران میں شوستر کا جو علاقہ ہے, وہاں کے رہنے والے اس طرح سے جی رہے ہیں. تو میں نے امام خمینی سے کہا کہ حضور یہ مسئلہ ہے, یہ ایک ایسا خاندان ہے جو شوستر کے علاقے کا ہے اور نجف میں رہ رہا ہے, اور بڑی پریشانیوں میں ہے, کھانے پینے کے لیے بھی ان کے پاس نہیں ہے, بڑی مشکلات ہیں. امام خمینی نے کہا کل آؤ, اور کہا کہ کل 9 بجے آنا. کہتے ہیں کہ بہرحال دوسرے کا مسئلہ تھا, میں وقت سے پہلے اٹھا کہ 9 بجے امام خمینی کی خدمت. وقت کے بہت پابند تھے, اور وقت کی پابندی کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ جب نجف میں زیارت کے لیے جاتے تھے روز, تو لوگ اپنی گھڑی دیکھ کر صحیح کیا کرتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹائم ہوا ہے. امام خمینی اگر جا رہے ہیں تو مثلا 10 بجے جا رہے تھے تو 10 ہی بجے جا رہے ہیں. اگر ہماری گھڑی 10:05 دکھا رہی ہے تو غلط ہے, یہ 10 میں 5 دکھا رہی ہے تب بھی غلط ہے, کیونکہ یہ اتنا پابند تھے. تو وقت پر اپنے پہنچے تو دیکھا کہ گلی میں لوگوں کا ایک ہجوم ہے, سیاہ پرچم, اور دیکھا کہ لوگ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور سب ایک کیفیت ہے غم کی. میں نے جا کے پتہ کیا کہ بھائی معاملہ کیا ہوا, تو مجھے پتہ چلا کہ امام خمینی کے بیٹے مصطفیٰ خمینی کو شہید کر دیا گیا ہے. اور یہ مصطفیٰ خمینی امام خمینی کے ان بیٹوں میں ہیں, ان فرزندوں میں ہیں کہ جن کی ایک علمی شخصیت ہے, جنہوں نے علم اصول پر, علم فقہ پر مسلسل, تفسیر, ان کی تفسیر پر کتاب ہے, فلسفے پر دسترس رکھتے تھے. اور امام خمینی ان کو بہت چاہتے تھے, بہت ان سے محبت بھی کرتے تھے. اس دور میں جب مصطفیٰ خمینی کا ایک شہرہ تھا, علمی شہرہ تھا, اس وقت ایک داغ دیا دشمن نے اور ان کے بیٹے کو شہید کر دیا. اب یہ کہتا ہے کہ میں اپنا اس مسئلے کو تو بھول ہی گیا کہ میں کل آیا تھا, اور میں نے کل آنے کے بعد امام خمینی سے گزارش کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ کل مثلا تم 9 بجے آنا. تو میں تو حیران و پریشان تھا, یہ کیا ہو گیا. بہرحال میں نے سوچا کہ تشییع جنازہ میں شرکت کروں, اور یہ جو مجلس ترحیم ہوگی اس میں شریک ہوں. اچھی بات نہیں ہے, یہاں تک آ گیا ہوں تو کم سے کم تعزیت تو پیش کر دوں. تو جیسے ہی میں تعزیت پیش کرنے کے لیے امام خمینی کے پاس پہنچا, تو امام خمینی نے جیب سے نکال کے مجھے کچھ دیا, کہا میں نے تمہیں 9 بجے بلایا تھا, آدھا گھنٹہ تاخیر سے آئے ہو. میں حیران و پریشان دیکھ رہا تھا کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے, ان کے داغ ہے, یہ بوڑھا باپ یہ جوان کے داغ کو اپنے سینے پہ لیے ہوئے ہے, لیکن دوسرے کے درد کے داغ کو, غربت کے داغ کو بھولا نہیں ہے. یہ جو بندگی کی جو راہ ہوتی ہے وہ یہ. کہتے ہیں میں نے ہاتھوں کو جوڑا, میں نے کہا کہ حضور ایسا کرتے ہیں کہ یہ پروگرام ہو جائے, یہ جو مراسم ہیں عزاداری کے, مجلس کے, یہ ہو جائیں. کہا کہ نہیں, یہ تو ہوتا رہتا ہے, انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں, پروردگار کبھی کچھ دیتا ہے کبھی چھین لیتا ہے, لیکن یہ مشکلات سبب نہ بنے کہ ہم اپنے برادران ایمانی, اپنے بھائیوں کی مشکلات سے غافل ہو جائیں. یہ وہ حقیقت بندگی ہے کہ جہاں پر انسان جب چلتا ہے تو دوسروں کے درد کو, دوسروں کی مشکلات کو, دوسروں کی پریشانیوں کو فراموش نہیں کرتا, اس کے وجود کے اندر یہ بات رہتی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام
کی جو عملی زندگی ہے، جب اس کی طرف آپ جائیں گے تو نہایت سختیوں میں زندگی گزار رہے ہیں. لیکن زہری کہتا ہے کہ رات کی تاریکی میں نے دیکھا کہ امام اپنے گھر سے نکلے، بارش ہو رہی تھی اور ایک گٹھڑ تھا امام کے کاندھے کے اوپر. میں نے ہاتھوں کو جوڑا کھڑا ہو گیا کہ مولا یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے کہا کہ میں یہ کسی سفر پہ نکلا ہوں اور یہ میرا توشہ سفر ہے. کہا مولا مجھے اجازت دیں، یہ توشہ سفر میں آپ کا لے لیتا ہوں. کہا نہیں، ہم اپنے غلام کو بلا لیتا ہوں، وہ لے لے گا، آپ کو اتنا بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. کہا نہیں، جس کا بوجھ ہے وہ خود اٹھائے گا، مجھے نہیں اٹھانے دیا. جب امام نے مجھ سے یہ کہا کہ میں کسی سفر پر نکلا ہوں تو میں نے سوچا کہ بھئی سفر پر نکلے ہیں اور یہ امام ہیں، بہرحال اب اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا چاہتے ہو، میں کیا کہہ سکتا ہوں، واپس ہو لیا. دوسرے دن میں نے دیکھا کہ پھر امام کہیں جا رہے ہیں. تو اس دور میں سفر ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فلائٹ سے کہیں گیا اور آ گیا. اگر سفر پر نکلا ہے 2 دن 5 دن 6 دن تو اس کو لگیں گے. تو اب حیران و پریشان تھا کہ کل تو رات میں امام سفر پر نکلے تھے، بوجھ لے کے جا رہے تھے، آج یہ پھر دکھ رہے ہیں مدینے میں. میں نے کہا مولا آپ تو سفر پر نکلے تھے. کہا ہاں، وہ سفر دنیا نہیں تھا، وہ سفر آخرت تھا. اور وہ جو بوجھ تھا وہ میری ذات آخرت تھی. اس کے ذریعے سے میں متوجہ ہوا کہ امام وہ جو کمزور طبقہ ہے، وہ جو نادار طبقہ ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے لیے آذوقے کا اہتمام کر کے نکلے تھے. وہ بوجھ تھا جسے امام نے دوسروں کے حوالے نہیں کیا کہ یہ فلاں فلاں کو دے دینا، لسٹ بنا کے نہیں دے دی. نہیں، یہ چاہا کہ خود اس خدمت کو انجام دیں. اور پھر متوجہ کیا کہ اے سیرہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو اپنی زندگی کی بنیاد بنانے والوں، مرحلہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم اس کا تذکرہ کرو، ہم تم سے چاہتے یہ ہیں کہ غریبوں تک، فقیروں تک، ناداروں تک خود پہنچو، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے تمہارا امام پہنچ رہا تھا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. الہی امرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک واذا کان مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک. پروردگار مجھے اس وقت تک زندگی دے، اس وقت تک حیات دے جب تک کہ حیات تیری راہ بندگی میں خرچ ہو، جب تک یہ زندگی تیری بندگی میں خرچ ہو. وَإِذَا كَانَ مُرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ، جب یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے، فَاقْبِضْنِی إِلَيْكَ، پروردگار تو مجھے موت دے دے. یہ منزل ہے جو ہمیں حقیقت حیات سے آشنا کرتی ہے، اور یہیں سے انسانیت کا تحفظ ہوتا ہے. بندگی کے علاوہ کوئی ایک ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ انسانی اقدار کو محفوظ بنا سکیں. یہ صرف بندگی ہے جس کی بنیاد کے اوپر انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ غموں میں گھر جانے کے باوجود، سخت ترین مشکلات کے باوجود انسان کا وجود مطمئن رہتا ہے کہ پروردگار تو دیکھ رہا ہے. یہ جو جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، لیس عز علی لانک تراہ، پروردگار میرے اوپر سخت نہیں ہے، مصیبتیں بہت سخت ہیں. انسان ہونے کی حیثیت سے اگر کوئی بھی مصیبت آئے گی، ظاہر ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ انسان صرف انسان نہیں ہے، انسان کامل ہے. جب انسان کامل ہے تو جذبات، احساسات، یہ ساری چیزیں بھی اپنے کمال کی حدوں پر ہوتی ہیں. تو عام طور پر جتنا اگر کسی کو کوئی مثال کے طور پر کوئی درد ہو، کوئی تکلیف ہو، تو دوسرا انسان اگر صاحب احساس ہوتا ہے تو وہ بھی تڑپتا ہے. جیسے ایک ماں اپنے بچے کے درد میں تڑپتی ہے، ماں اپنے بچے کے درد میں تڑپتی ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے، لیکن یہ انسان کامل نہیں ہے. امام کے لیے کہا گیا کہ وہ جو ماں کے وجود کے اندر تڑپ ہے، اس سے زیادہ تڑپ امام کے وجود کے اندر ہے، اس سے زیادہ درد، اس سے زیادہ احساس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زخم، کوئی درد امام تک پہنچ رہا ہے تو اس کی تکلیف بھی بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پر اولاد کا درد. اب اس کو آپ محسوس کیجئے گا، بڑی عجیب منزل ہے اولاد کا درد. امام ظاہراً امام محمد باقر علیہ السلام کے سلسلے سے ملتا ہے. کہ ایک شخص امام کی خدمت میں آتا ہے کہ مولا، ایک اور صلوات پڑھیں محمد والا. مولا میں شقی تو نہیں ہو گیا ہوں، میرا دل سخت تو نہیں ہو گیا ہے،
پتھر دل تو نہیں ہو گیا ہوں. دیکھیں ایک زمانے میں لوگ ایسے بھی فکر مند ہوتے تھے کہ آتے تھے، صرف یہ نہیں کہ مریض ہو گئے، بخار آ گیا، نزلہ کھانسی زکام، تو ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. کبھی دل کے اندر ایک کیفیت آ رہی ہے تو پریشان ہوتے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. امام کے پاس، مولا میں سخت دل تو نہیں ہو گیا ہوں؟ کیوں، کس وجہ سے ایسا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ کچھ دنوں قبل میرے والدین کا انتقال ہوا، میرے ماں باپ کا انتقال ہوا. ابھی 40 دن نہیں ہوئے ہیں، دونوں کا انتقال ہو گیا وقفے سے. اور بہرحال ماں باپ تھے تو مجھے ان سے ایک لگاؤ تھا، یاد آتی ہے تو رونا بھی آتا ہے. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ یہ غم مندمل ہو رہا ہے، اور وہ کیفیت نہیں ہے جو پہلے تھی. لیکن بڑی عجیب بات ہے، میرا ایک پڑوسی ہے جو پڑوس میں میرے رہتا ہے، اس کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا اور اس کو کئی سال ہو گئے. جب ہماری ملاقات ہوتی ہے تو چونکہ میرا غم تازہ ہے تو مجھے تعزیت پیش کرتا ہے کہ افسوس ہے تمہارے والدین کا سایہ تمہارے سر پر سے اٹھ گیا. نارمل جو کیفیت ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا ہلکا سا غم کا احساس آتا ہے میرے وجود کے اندر. اور میں جب اس سے پلٹ کے کہتا ہوں کہ پروردگار تمہارے بیٹے کی مغفرت کرے، جو کہ کئی سال پہلے اس کا انتقال ہوا ہے، تو جیسے ہی میں کہتا ہوں دہاڑے مار کے رونے لگتا ہے. میں حیران و پریشان ہو جاتا ہوں، یہ کیا ہوا؟ جبکہ میرے والدین کا انتقال ابھی ہوا ہے، اس کے بیٹے کا انتقال کئی سال پہلے ہوا. اس سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے، مجھے یہ شدت درد کی جو ہونی چاہیے کیوں نہیں ہے. اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا وجود پتھر بن رہا ہے، سخت دل ہو گیا ہوں. تو مولانا نے کہا سخت دل نہیں ہو گئے ہو تم، ایسا نہیں ہے. یہ تقاضا ہے ایک بیٹے کے سلسلے سے. جو بیٹے کا فراق ہوتا ہے، جو فراق ہے بیٹے کا، وہ اتنا سخت ہے ہی کہ انسان اتنی جلدی اسے صبر نہیں آتا، اتنی جلدی اس غم کو بھلا نہیں پاتا. پھر امام نے ایک جملہ اسے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس دنیا میں ایک باپ کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں ایک باپ کے لیے ہے کہ وہ اپنے سامنے اپنے بیٹے کو چلتا پھرتا دیکھے. سب سے بڑی نعمت. اور کہا سب سے بڑی تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ خدا نخواستہ پروردگار ایک ایسا امتحان لے کہ باپ کی نظروں کے سامنے بیٹے کا کفن تیار ہو رہا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سخت ترین منزل ہے. اب عزیزو سوچیں کہ سید الشہداء نے کن منزلوں کو سر کیا ہے. یہاں بیٹے کے کفن کی بات نہیں ہے، سینے میں نیزے کی ہنی کو دیکھا ہے. اور وہاں پر ننھے علی اصغر کی لاش ہاتھوں پر ہے اور لبوں پر فقرے ہیں، لیس عز علی لانک تراہ. پروردگار بہت سخت ہے علی اصغر کی مصیبت، لیکن سخت نہیں ہے اس لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے تیری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے. بس اس میں نے آپ کی زحمت کو ختم کیا. یہ انسان کے وجود کے اندر بندگی کا جوہر اگر آ جائے تو انسان اس کمال پر پہنچتا ہے کہ ہر ایک منزل پر شکر، ہر ایک مقام پر پروردگار کی حمد کرتے ہوئے گزرتا ہے. اور یہ ہمیں کربلا بتاتی ہے کہ حقیقت بندگی کیا ہے، جوہر بندگی کیا ہے. عزیز، جب کبھی کسی کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے، کوئی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، اور سخت ترین اگر مشکل ہو تو اپنے بہت ہی قریبی کو یاد کرتا ہے، بہت ہی جو نزدیک ہوتا ہے اسے یاد کرتا ہے. ایک مقام پر سید الشہداء نے آپ کو یاد کیا ہے، ایک مقام پر آپ کو یاد کیا ہے. اسے محسوس کیے گا سخت ترین غم ہے جو سید الشہداء کو پہنچا ہے کربلا میں، کہ جہاں پر سید الشہداء نے اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے. لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کی آواز دی کاش تم کربلا میں ہوتے. مولا کس لیے کہہ رہے ہیں کربلا میں ہوتے؟ کس مقام پہ یاد کیا ہے؟ جب کڑیل جوان کی میت کو اٹھا رہے تھے، کمر جواب دے گئی تھی، آواز دی تھی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، جوان کی لاش ہے حسین سے نہیں اٹھتی، تو کیا آپ کو یاد کیا ہے؟ یا اپنے برابر کے بھائی کے جب کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا تھا اس وقت آپ کو یاد کیا ہے؟ نہیں. یا اپنے بھتیجے کی جب پامال شدہ لاش کو لے کے آئے اس وقت یاد کیا ہے؟ نہیں. ایک منزل نظر آتی ہے
وہ منزل ہے کہ جہاں پر حسین کے ہاتھوں میں ایک ننھا شیر خار ہے، اور ایک مرتبہ حسین آواز دیتے ہیں لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے، کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کہ کیسے میں اپنے ننھے بچے کے لیے سوال آب کر رہا تھا لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اور یہ وہ کیفیت ہے کہ جہاں پر حسین نے آپ کو یاد کر کے اپنے غم کی داستان کو منتقل کیا ہے کہ کاش تم اس جگہ پر ہوتے تو اپنے مولا کی تنہائی کو دیکھتے، مصیبت کو دیکھتے، درد کو دیکھتے۔ کتنی سخت منزل تھی کہ جہاں حسین نے صدائے حلمن بلند کی ہے، وہیں حسین کے کانوں میں آواز آئی ہے، گھوڑے کو رخ خیمے کی طرف موڑا ہے، آواز دی بہن زینب کوئی بچہ پیاس سے ہلاک تو نہیں ہو گیا؟ نہیں بھیا، کوئی بچہ پیاس سے ہلاک تو نہیں ہوا ہے، لیکن آپ کی آواز میں اتنا درد تھا بھیا کہ ننھے شیرخوار نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے، لاؤ میرے اثر کو مجھے دے دو، میں مقصد کو سمجھتا ہوں، لے کے چلے۔ میں نے مقاتل میں نہیں دیکھا لیکن علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اس کو نقل کیا ہے کہ محسوس کیا در خیمہ پر کوئی کھڑا ہوا ہے۔ علی اصغر کو جب لے کے چلیں تو محسوس کیا در خیمہ پہ کوئی کھڑا ہوا ہے، نظروں کو اٹھا کے دیکھا، کون؟ ایک خاتون کی آواز آئی کہ رباب، مولا اپنے بچے کو آخری وقت میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ماہرین نفسیات اس چیز کو بیان کرتے ہیں، ایک ماں کے لیے، ماں کے دل میں بہت محبت ہوتی ہے اپنے بچے کی، لیکن 3 منزلیں بہت سخت ہوتی ہیں۔ ایک ماں کے لیے بہت سخت ہوتا ہے کہ وہ اپنے ننھے بچے کو اپنے سے دور بھیجے، وہ بچہ کہیں جائے، جتنی دیر کے لیے بچہ نہیں آتا ماں کی گود کی گرمی اسے اپنے بچے کا احساس دلاتی رہتی ہے، وہ سوچتی ہے کب میرا بچہ میری آغوش میں آ جائے۔ دوسری منزل ایک ماں کے لیے بہت سخت ہوتا ہے کہ اگر اس کا بچہ کہیں باہر سے آئے، اس کے چہرے پر کوئی خراش ہو، اس کے ماتھے پر کوئی خراش ہو، کہیں پر خون کا کوئی داغ ہو، ماں دیکھ کے برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ اور تیسری منزل جو بہت سخت ہے، جیسے ماہرین نفسیات نے بیان کیا کہ ایک ماں کے لیے بہت سخت ہے کہ ماں ہو، اس کا بچہ ہو اور بچہ بھوکا اور پیاسا ہو اور ماں کے پاس کھلانے پلانے کے لیے کچھ نہ ہو، تو ماں تڑپتی ہے، کبھی اس در پر کبھی اس در پر جاتی ہے، کچھ بھی کر کے وہ لے کے آئے گی، بچے کو کھلائے گی۔ اللہ کیسی یہ ماں تھی جو اپنے بچے کو بھیج بھی رہی تھی، اور جب بچہ آیا ہے تو خون میں نہایا ہوا ہے، اور بچہ اتنا بھوکا اور پیاسا تھا کہ رباب کیسے دیکھ رہی تھی۔ اب کتنے بھوکے تھے، کتنے پیاسے تھے، امام حسین نے اسے بیان کیا ہے، کس طریقے سے بیان کیا، یا قوم ان لم ترحمونی ارحموا ھذا الطفل، اے قوم اگر میرے اوپر رحم نہیں آتا تو اس بچے کے اوپر تو رحم کرو۔ اما ترونہ کیف یتلذع عطشانا، تم نہیں دیکھتے کہ کیسے یہ ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یتلذع کا لفظ کہ 3 کیٹیگریز ہیں، مچھلی کو جب پانی سے نکالا جاتا ہے اوپر نیچے کبھی جاتی ہے، جب اس کی توانائی ختم ہو جاتی ہے تو کروٹیں بدلتی ہے، جب اس کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہو کہ کروٹیں بدلے تو کبھی منہ کو کھولتی ہے کبھی بند کر لیتی ہے۔ اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں پر مولا نے تمہیں یاد کیا ہے، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو میری مصیبت کو دیکھتے کہ ننھے علی اصغر کو لیے اپنے آغوش میں کیسے کھڑا تھا، کہ میرا ننھا علی اصغر اس لائق بھی نہیں تھا کہ کروٹیں لے، اس لائق بھی نہیں تھا کہ سوال آپ کرے، کبھی منہ کو کھولتا تھا کبھی بند کر لیتا تھا، کبھی منہ کو کھولتا تھا کبھی بند کر لیتا تھا۔ تو اس منزل پر عزیزوں تیر حرملہ چلا ہے تو مقام کیا ہے جسے مقتل نے بیان کیا، فَيَنْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَىٰ يَدَيْ الْإِمَامِ، بچہ امام کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ اب عزیزوں کیفیت کیا ہے، ننھے بچے کو لیا، کبھی علی اصغر کے خون کو دیکھتے ہیں کبھی علی اصغر کو دیکھتے ہیں، ہمت جواب دے رہی ہے، ایک پورا حوصلہ ہے جسے امام حسین اپنے وجود کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں، کبھی در خیمہ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آگے بڑھتے ہوئے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ مقتل نے لکھا 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، لبوں پہ جملے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہ وہ عمل ہے یہ جس کی تعصی ہم روز عاشور کرتے ہیں، یہ سخت ترین منزل ہے۔ لیکن عزیزوں یہ سوچیں وہ حسین جو علی اکبر کی جوان میت کو اٹھا رہا ہے، آواز دے رہا ہے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، جس سے اٹھائی نہیں گئی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کیفیت نہیں ہے کہ ایک ماں جوان بچے کی ماں ہے در خیمہ پر
ہوگی، لیکن حسین اس منزل پر پسو پیش میں نہیں ہے کہ قدم آگے بڑھیں پیچھے ہٹیں. جناب علی اکبر کی لاش کو حسین اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں اٹھتی تو آواز دیتے ہیں، لیکن یہ منزل نہیں ہے کہ لاش ماں تک پہنچے گی تو حال کیا ہوگا. ہاں جناب عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھتے ہیں، یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی ہے. جناب قاسم کی پامال لاش کو لے کے آتے ہیں، ام فروا کے سامنے رکھ دینا یہ کم ترین منزل نہیں ہے، لیکن یہ کیفیت نہیں ہے کشمکش کی. یہ کیا کیفیت ہے، اسی کو پیش کر رہا ہوں. میں زحمت کو ختم کر رہا ہوں عزیزوں. تہران میں خطیب ہیں، ایک ذاکر ہیں. عام طور پر یہ وہ علاقے ہیں جو سرد ہیں، گرمیوں میں گرمی ہوتی ہے، سردیوں میں سردی ہوتی ہے. سردیوں کا زمانہ تھا، برف گر رہی تھی. تو ذاکر کہتے ہیں کہ میں مجلس پڑھ کر رات کی تاریکی میں کافی دیر ہو چکی تھی، رات ڈھل چکی تھی، نصف شب گزر چکی تھی. میں مجلس پڑھ کر آ رہا تھا، اپنے گھر کی طرف واپس ہو رہا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک گلی میں، تاریک گلی میں ایک جوان کھڑا ہوا رو رہا ہے. بس میں نے آپ کی زحمت کو ختم کر دیا. یہ جو کیفیت ہے امام حسین کی، اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ کیا کیفیت ہے، یہ کیسے طاری ہوتی ہے کہ امام وقت ہے جس کے صبر کی کوئی انتہا نہیں، جس کے حوصلے کا کوئی جواب نہیں، لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی آگے بڑھتا ہے کبھی پیچھے ہٹتا ہے. یہ ذاکر کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں پہنچا، ایک گلی میں ایک جوان کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، گریا کر رہا ہے. میرے چلتے ہوئے قدم ٹھہر گئے. میں اس جوان کے قریب گیا کہ بھائی گریا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے دیکھا کہ اس نے کمبل اپنے وجود کے اوپر اوڑھا ہوا تھا، وہ گریا کر رہا تھا. گریے کی آوازیں بلند تھیں. تو جیسے ہی میں نے اس کے قریب جا کر کہا کہ بھائی رو کیوں رہے ہو، اور رونا شروع ہو گیا. اس کی گریے کی آوازیں اور بلند ہو گئی. میں نے کہا کہ کیا بھائی تم غریب ہو، اس شہر میں اکیلے ہو، کوئی تمہیں جانتا نہیں ہے، تمہارا یہاں پر گھر نہیں ہے، کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے، مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے. میں ذاکر حسین ہوں، مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے. عزیزو جب اس نے سنا کہ یہ ذاکر حسین ہے تو ایک مرتبہ گریا اور تیز ہوا. اور کہتے ہیں میں نے دیکھا جب وہ گریا کر رہا تھا، رو رہا تھا، تو اس کا بدن تھر تھرا رہا تھا، ہل رہا تھا. ایک مرتبہ تھوڑا سا کمبل ہٹا تو میں نے دیکھا اس کی آغوش میں ایک ننھا سا بچہ ہے. اس کی آغوش میں ایک ننھا سا بچہ ہے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے. اب پھر میرے وجود کے اندر ایک جستجو ہوئی کہ کیا معاملہ ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں بچہ ہے، کہاں جانا چاہتے ہو، گھر تمہارا نہیں ہے، کیا میں بتاؤ تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں. تو جیسے ہی میں نے کہا کہ کیا تمہارا گھر نہیں ہے، دہاڑے مار کے رونے لگا اور مجھ سے کہا کہ ایسا نہیں ہے، یہ جو سامنے گھر دکھ رہا ہے نا، یہ میرا گھر ہے. یہ جو سامنے گھر دکھ رہا ہے. تو میں نے کہا سامنے گھر ہے، تم یہاں کھڑے ہوئے کیوں رو رہے ہو؟ اور رونے لگا. کہنے لگا بس منزل یہی ہے، آپ چونکہ ذاکر ہیں تو آپ سے بتا رہا ہوں، میری کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں. اور کیفیت یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں میں اور میری بیوی اس گھر میں ہم لوگ اکیلے رہتے، میری زوجہ. رات کی تاریکی میں میرے بچے کی طبیعت خراب ہوئی. تو جیسے ہی طبیعت خراب ہوئی تو میرے زوجہ کی جو کیفیت تھی وہ دیکھنے والی تھی، ماں ہے وہ تڑپ رہی تھی رات کی تاریکی میں. میں نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، میں ابھی اس بچے کو لے کے جاتا ہوں. یہ شہر ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر طبی سہولیات نہ ہو، میڈیکل کی سہولت نہ ہو. کسی نہ کسی ہاسپٹل میں کہیں نہ کہیں کوئی ڈاکٹر مل جائے گا، میں اس کا علاج کرا کے لے کے آؤں گا. وہ کہتا ہے کہ وہ ماں جو اپنے بچے کو مجھے دے رہی تھی اس کی کیفیت یہ تھی کہ میرے ساتھ آنا چاہتی تھی. میں نے کہا رات کی تاریکی ہے، رات میں اس طرح سے باہر نہیں نکلتے، تم گھر میں رہو، میں باپ ہوں، میں اسے لے کے جاؤں گا اور صحیح سالم لے کے آؤں گا. کہتا ہے کہ اے ذاکر حسین، جب ماں مجھے اپنے بچے کو دے رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں جو تمناؤں کے جلتے ہوئے چراغ تھے میں اسے دیکھ رہا تھا. اب اس کے بعد کی کیفیت یہ ہے کہ جب اس بچے کو میں لے کے چلا ہوں، جب وہاں پہنچا جہاں پر مجھے جانا تھا بچے کو دکھانے کے لیے ڈاکٹر کے ہاں، تو عزیزوں یہ بچہ اس دنیا سے جا چکا تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بچہ اس دنیا سے گزر گیا ہے. اب یہ کیفیت یہ ہے کہ بچے کو میں نے لے تو لیا، لیکن یہاں تک بھی آ گیا اپنے محلے تک، سامنے گھر بھی دکھ رہا ہے، لیکن میرے پیروں میں اب طاقت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر میں جاؤں اور دروازے پہ پہنچوں اور ماں آئے تو ماں کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، کیا کہوں گا. اس لیے کہ کہہ کے یہ آیا تھا کہ تیرے بچے کو لے کے جا رہا ہوں لیکن صحیح و سالم لے کے آؤں گا. عزیزوں اس کیفیت کو سمجھیے گا کہ حسین کے اوپر کیفیت کیا تاری تھی. لے کے آئے تھے لارباب اپنی امانت کو دے دے، لیکن یہاں پہ منزل یہ ہے فَيَنْقَلَبَ السَّبِيُّ عَلَى يَدَيْ الْإِمَامِ. اور کیسے منقلب ہوا، 3 بھال کا تیر
हरमुला का तीर। अरे जिसने अली असगर को इस तरीके से ज़िबा कर दिया कि ज़ुबहा मिनल उज़ुन इलल उज़ुन। अब ये कैफियत ये है कि हुसैन कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं, लबों पे जुमले हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिदम बिक़दाइही व तस्लीम अल-अम्र। अभी वो सख्त तरीन मुसीबत में इंसान अपनों को याद करता है। यही वो मंजिल थी जो मौला ने तुम्हें याद किया। ए मेरे शीरो, अरे काश तुम करबला में होते तो हुसैन की मुसीबत को देखते, किस तरीके से नन्हे अली असगर को लेके खैमे तक जाना चाहता था। वो हुसैन जो लाशों पे लाशें लेके आया, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी, इसलिए कि एक माँ है। हुसैन जवाब क्या देगा? अजीजों, ये वो मंजिल है कि जहां पर मसाइब का एक पहलू आपने सुना होगा कि दरे खैमा पर सकीना आ गई। सकीना आ गई और क्या कहा? ए बाबा, मेरा नन्हा अली असगर पानी पी के आ गया। ये मासूम कैफियत नहीं है, नब्बाज़ फितरत इमामत है सकीना। ये मुश्किल को हल किया है सकीना ने। सकीना को पता था अली असगर जब गया है तो मख्तल में जाएगा तो पानी पी के नहीं आएगा। ये अश्किया ऐसे नहीं है, इनके वजूद के अंदर इंसानियत नहीं, इनके वजूद के अंदर दर्द नहीं पाया जाता। हमें पता है कि अली असगर जाएगा तो पानी पी के नहीं आएगा। तो सकीना ये मासूमान अंदाज में क्या कह रही है? सकीना एक मुश्किल को हल कर रही थी। पता था कितना मजबूर हो के आएगा मेरा बाबा, जब मख्तल से आएगा इतना मजबूर होगा कि लबों में हरकत की ताकत न होगी और इतना मजबूर होगा कुछ कह न सकेगा। महसूस कर रही थी, माँ भी मजबूर होगी, बाबा भी मजबूर होगा। बाबा सर को झुकाए दरे खैमा पे खड़ा होगा, अम्मा के चेहरे को देख रहा होगा, अम्मा बाबा को देख रही होगी। न बाबा के पास कहने के लिए कुछ होगा, न अम्मा के पास। एक मर्तबा सकीना ने इस मुश्किल को आसान किया, खामोशी को तोड़ा, हुसैन के दामन से लिपट गई। ए बाबा, मेरा नन्हा भैया पानी पी के आ गया, मैं प्यासी रह गई। अब हुसैन कुछ कह न सके, अब आपने दामन को हटा दिया। अब जो देखा वो मंजर कोई मान देखे। एक मर्तबा रबाब ने देखा, अब इस मुकायुनहर, ए मेरे लाल, अरे तेरे जैसे बच्चे भी ज़िबा किए जाते हैं। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यामुन क़ल्बन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर से अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो हज़रात भी फ़र्श अदा पर हाजिर हैं, जिनकी नीयत थी और किसी वजह से नहीं आ सके, दीनी दुनियावी उनकी हाजात को बरला। मेरे मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जहाँ जहाँ भी शियान हैदर करार हैं, उनकी जान, माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो मोमिन व मोमिनात कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं, उनको कर्ज़ से सुबुकदोशी इनायत फरमा। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो मोमिन व मोमिनात हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं, तौफ़ीक़ हज व ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमें शऊर बंदगी, शऊर हयात, शऊर हुसैनियत, शऊर हुर्रियत इनायत फरमा। मेरे मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मराजा कराम उलमा इज़ाम का साया हमारे सरों पर कायम व दायम रख। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवाल अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। खैमा शहे ज़मन का अहले जफ़ा ने लूटा। खैमा शहे ज़मन का अहले जफ़ा ने लूटा। खैमा शहे ज़मन का अहले जफ़ा ने लूटा। खैमा शहे ज़मन का लाशा पड़ा हुआ है। मज़लूम बेवतन का लाश
گلبرن کا آشا اٹھا کے لائے، اکبر سے گلبرن کا شیر کو بیمار سے تقدیر نے چھڑایا، شیر کو بیمار سے تقدیر نے چھڑایا، منا سا پھول کھائے شبیر کے چمن کا، منا سا پھول کھائے شبیر کے چمن کا، اللہ اے شہیدی مقتل میں جلد آؤ، اللہ اے شہیدی مقتل میں جلد آؤ، پامال ہو رہا ہے لگتے دیگر حسن کا، پامال ہو رہا ہے لگتے دیگر حسن کا، رخصت و شاہ والا آئے ہیں رن سے گھر میں، رخصت و شاہ والا آئے ہیں رن سے گھر میں، اب ساتھ چھٹ رہا ہے شبیر سے بہن کا، اب ساتھ چھٹ رہا ہے شبیر سے بہن کا، زینب نے جب کہ پوچھا کیا دشمنوں سے ٹھہری، زینب نے جب کہ پوچھا کیا دشمنوں سے ٹھہری، رونے لگے شہیدی منہ دیکھ کر بہن کا، رونے لگے شہیدی منہ دیکھ کر بہن کا، سغرا کو یاد کر کے روئے بہت شہیدی، سغرا کو یاد کر کے روئے بہت شہیدی، قاصد نے دھر دیا رہو اس زار و خستہ تن کا، قاصد نے کر دیا اس زار و خستہ تن کا، مظلومی یہ سکینہ پر گروئی زینب، مظلومی یہ سکینہ پر گروئی زینب، پرچی کے جب گلے پر دیکھا نشان رسن کا، پرچی کے جب گلے پر دیکھا نشان رسن کا، انور گلے پہ شیخ
ور گلے پہ شہر کے شمشیر چل رہی ہے ہوتا ہے خاتمہ اب دنیا سے پنجتن کا ہوتا ہے خاتمہ اب دنیا سے پنجتن کا اہل جفا نے لوٹا ہے معاشر زمن کا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم